حضرت امام موسیٰ کاظم۔ امام موسیٰ کاظم کی شان اس لیے آج ہم بیان پورے پاکستان پوری دنیا میں کر رہے ہیں تاکہ گستاخوں کو پتہ چلے امام موسیٰ کاظم کو عام بندہ نہیں ہے، نبی پاک کا شہزادہ ہے۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ امام موسیٰ کاظم میرے نبی کا شہزادہ ہے۔ لاسٹ روایت سنیے جی، امام موسیٰ کاظم کی علمی حیثیت کیا تھی؟ کیوں نہ ہوتی آپ کی جد مولا علی میرے آقا حضور کے شہر کا دروازہ جو ہے، سرکار فرمایا کہ میرے علم کا شہر علی اس کا دروازہ، اور اسی علی کا بیٹا امام موسیٰ کاظم ہے۔ توجہ کیجئے جی، امام موسیٰ کاظم آپ شام کی طرف گئے، شام کے اندر ایک راہب تھا عیسائیوں کا، وہ روزانہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے، لوگوں کو جمع کر کے وہ محفل کرتا، درس دیتا ان کو۔ ایک دن امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف لے گئے، اس کی مجلس میں جا کے بیٹھ گئے۔ جب اس نے دیکھا امام موسیٰ کاظم پہ نظر ڈالی تو راہب نے دیکھ کر کہا مسافر لگتے ہو؟ کہا جی ہاں میں مسافر ہوں۔ تو راہب نے دوسرا سوال کیا ہمارے مخالف ہو یا ہمارے دوست ہو؟ ان سوالوں پہ خاص توجہ کیجیے گا، توجہ ہے جی آپ کی؟ سبحان اللہ، توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ۔ راہب نے دوسرا سوال کیا ہمارے مخالف ہو کہ دوست ہو؟ اگر کہتے کہ دوست ہوں تو یہ بری بات تھی، عیسائیوں کو دوست بندہ کیسے ہوا؟ اگر کہتے مخالف ہوں تو سیدھی سی لڑائی وہاں پہ ہونی تھی۔ آپ نے درمیانہ راستہ اختیار کیا۔ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ میں تمہارے مخالفین میں سے نہیں ہوں۔ توجہ ہے، سمجھ آئیے بات آپ کی؟ میں تمہارے مخالف، نہ کہا مخالف ہوں نہ کہا دوست ہوں، کہا میں تمہارے مخالفین میں سے نہیں ہوں۔ راہب نے اگلا سوال کیا، کہنے لگا کہ تم امت مرحومہ میں سے ہو؟ کہا جی ہاں۔ اگلا سوال راہب نے کیا، کہنے لگا کہ تم عالم ہو یا جاہل ہو؟ اگر آپ کہتے عالم ہوں تو بڑائی تھی، آپ کہتے تھے اگر کہتے جاہل ہوں تو یہ جھوٹ تھا۔ آپ نے درمیانہ راستہ اختیار کیا، آپ نے فرمایا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ تو جو ہے آپ کی جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ تو راہب نے کہا بڑا عقل مند بندہ لگتا ہے، بڑا سیاںا لگتا ہے، میرے قریب آ۔ راہب نے قریب کیا، پاس بٹھا لیا، پاس بیٹھ گئے۔ تو راہب نے کہا اے نوجوان کچھ سوال میں کروں گا، جواب دے گا؟ آپ نے کہا بالکل دوں گا جواب۔ فرمایا پوچھو۔ راہب نے پہلا سوال کیا، اس نے کہا کہ طوبہ ایک درخت ہے، ہم اس طوبہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیتے ہیں، تم اس طوبہ سے مراد حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لیتے ہو، اور وہ درخت ایسا ہے جس کی جڑ یہاں پر ہے، شاخیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، شاخیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ہمارے نبی طوبہ درخت کی طرح ہے اور اس کی شاخیں برکت نور کی شکل میں ہمارے دلوں میں محبت کی شکل میں محفوظ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک جگہ ہو، اثر پوری دنیا پہ پھیل جائے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ راہب صاحب کبھی سورج کو دیکھا ہے؟ آپ نے ہاں دیکھا ہے، وہ سامنے کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سورج آسمان پہ کھڑا ہے، چمک رہا ہے، پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا ہاں جی کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سورج اور روشنی میرے نبی کی خیرات سے ملی ہوئی ہے۔ فرمایا اگر میرے نبی کے در کی خیرات پانے والا سورج پوری دنیا کو روشن کر سکتا ہے تو کیا میرے آقا کا فیض پوری دنیا میں نہیں پھیل سکتا؟ راہب نے اگلا سوال کیا۔ راہب نے کہا جی یہ بتاؤ تم لوگ کہتے ہو کہ جنت میں جو خادم کھڑے ہوتے ہیں، جو ہمارے جنت میں خادم ہو گئے، جو بات ہم ذہن میں سوچیں گے، جس چیز کا سوچیں گے، جی آم کھانا ہے سامنے، انگور کھانا ہے سامنے، پانی پینا ہے سامنے، سوچ آئے گی تو سامنے آ جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ذہن میں سوچے اور شے اس کے سامنے آ جائے؟ تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا دماغ ہے، ہماری سوچ ہے، ہم دماغ میں سوچتے ہیں صرف کہ ہاتھ ہلاؤں، ہم ہاتھ کو کہتے نہیں ہیں، ہاتھ ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ سوچتے ہیں کھانا کھاؤں، کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ سوچتے ہیں چلوں، چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہا یہ دماغ میں بات آتی ہے اور جسم کے اعضاء حرکت شروع کر دیتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا جس طرح جسم کے اعضاء کو اللہ نے ذہن کے ساتھ ان کا کنیکشن کیا ہوا ہے، اسی طرح اللہ جنت کے خادموں کا کنیکشن انسان کے ذہن کے ساتھ کر دے گا۔ جو انسان سوچے گا اس کے آگے وہی شے پہنچ جائے گی۔ راہب نے کہا چل آخری سوال کرتا ہوں، نوجوان صحیح صحیح بتانا، سچ سچ بتانا۔ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا بولو راہب صاحب کیا تمہارا سوال ہے؟ راہب نے کہا یہ بتاؤ کہ جنت کی جو چابی ہوگی، جنت کی اونچا بولو، جنت کی جو چابی ہوگی وہ سونے کی ہوگی یا وہ چاندی کی ہوگی؟ وہ سونے کی ہوگی یا چاندی کی ہوگی؟ تو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے نہ سونے کی ہوگی نہ چاندی کی ہوگی، جنت کی چابی کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
آپ نے اتنا کہا کہ راب سے کہا راب کیا ایسا نہیں ہے، کیا یہی چابی نہیں ہے؟ راب کہنے لگا ہاں نوجوان، جنت کی چابی کا تو یہی نام ہے، جنت کی چابی تو یہی ہے۔ تو جتنا مجمع راب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جتنے عیسائی راب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، راب کا درس سن رہے تھے، راب کی باتیں سن رہے تھے، ان سب نے کہا اور راب صاحب اگر جنت کی چابی کا نام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، ہم سارے پڑھتے ہیں کلمہ، نبی کے امتی بن جاتے ہیں، نبی کے غلام بن جاتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کا علم دیکھ کے راب بھی مسلمان ہو گیا، پورا مجمع مسلمان ہو گیا۔